الف اللہ چنبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ بہت سے حوالے ہیں آپ کی زندگی کے، آپ کے تعارف کے۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ اور حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی محمد الماس ہیں گکھڑ منڈی سے۔ ان کا سوال ہے کہ یہ جو انگوٹھی میں پتھر پہنے جاتے ہیں، یہ پتھر لوگ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ فلاں پتھر پہنا ہے تو اس وقت سے میری جیب خالی نہیں ہوئی، پیسے میرے پاس رہتے ہیں، یہ جب سے پتھر پہنا ہے تو میرے صحتیاب ہو گئے ہوں، تو ان کی کوئی حقیقت ہے؟ ان کی بڑی خوبصورت حقیقت ہے اور سائنٹیفک ہے۔ اچھا، ایک بہت اچھا طریقے علاج بھی ہے، اور آدمی کو یہ ہمیشہ کرنا بھی چاہیے کہ آپ کوئی ایسی بات سنیں جس سے خوشی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو خوشی ہو، آپ کو ایسا کام کریں جس سے خوشی ہو، تو وہ لمحے بھر کی خوشی مہینوں کی تھکن مٹا دیتی۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ کتنی بیماریوں کیسا نسخہ ہے، کتنی سمپل سا۔ بیماریوں کا وہ علاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، بلکہ اکثر بیماریوں کا علاج ہے کہ آپ مریض سے کوئی ایسی بات کریں کہ اس کا واقعی دل خوش ہو، چہرے پہ بشاشت آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھروں میں اللہ نے ایک حسن سمو دیا ہے، خاص پتھروں میں، صحیح، بالکل صحیح۔ اس لحاظ سے ان کی درجہ بندی ہو گئی، قیمتیں ہو گئی۔ اب جب آپ نے پہنا ہوتا ہے، کسی وقت اس پہ نگاہ پڑتی ہے تو ہلکی سی خوشی کی لہر آپ کی دوڑ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، وہ جو ہلکی سی لہر دوڑتی ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید۔ سبحان اللہ۔ باقی نہ پتھر نے پیسے دینے ہیں، نہ پتھر نے کھانا کھانا ہے، پتھر ہے۔ پتھر ہے، بالکل آپ ٹھیک، نے اسے تراش کے انگشتری میں لگا لیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ میرے پاس ڈائمنڈ ہے اور مختلف، آپ دیکھیں میں مختلف پتھر پہنے، جی بالکل۔ بات صرف یہ ہوتی کہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، اچھے کبھی لگتے ایسے نظر پڑ جائے تو ہلکی سی خفیف سی ایک لہر مسرت کیا، وہ صحت کے لیے بہت مفید، بہت اچھی ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ آج جو راز آپ نے بتا دیا صحت کا، یہ بڑا راز ہے، اور جس پہ اگر عمل کر لیا جائے۔ اکثر حضرت جی، یہ جو لوگ اکثر تنہا پسند ہوتے ہیں، یہ جو کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، کبھی ہنستے نہیں ہیں، تو وہ پھر ایک دن مر جاتے ہیں اچانک اسی کمرے میں ہی نا، پتہ چلتا ہے جی وہ تنہائی کا شکار ہو گیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی، یا اس کی شاید وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو مسکراہٹ یا جس کی بیسک ضرورت وجہ ہوتی ہے، اس یہ کی ہے کہ وہ جس کی صحت کے لیے ضرورت ہے وہ اسے مل نہیں رہی ہوتی، تو وہ پھر اسی میں چلا جاتا ہے آگے۔ ابھی راستے میں میری بات ہو رہی تھی دوستوں سے، ہمارے ایک ساتھی ہیں غریب سے چترال میں رہتے ہیں، کہ جی میاں بیوی میں لڑائی بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ لڑنے کے لیے شادی کی جاتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، ایک بندہ لے آؤں اور ہم لڑتے رہے؟ یہ تو ایک معاہدہ ہے، اللہ کے نام پر ہم مل کر زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو لڑنا تو بالکل اس کے خلاف ہے۔ اگر لڑنا ہے تو شادی نہ کرو، کر بیٹھے ہو تو اب الگ ہو جاؤ اچھے طریقے سے، بغیر لڑے بڑے بھئی نہیں گزارا نہیں ہو سکتا، تم اپنا کرو میں اپنا کرو۔ اللہ اکبر، یعنی اور جیسا کہ تو ہم زندگی سے بھی وہی بیوی والا سلوک کرتے ہیں نا، کہ ہر وقت اسے گالیاں دیتے رہتے ہیں، یار اس سے تو موت اچھی تھی، یہ میرے گلے پڑ گئی، کہ نہیں؟ وہ جو ہے بدقماش بیوی والا سلوک ہم اپنی زندگی سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی راضی نہیں رہتے، کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی، اور عجیب بات ہے، ہم کام کرتے ہیں دعانے کا، امید رکھتے ہیں 10 روپے کی، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو خدا کے بندے اپنا کام، اپنی کارکردگی دیکھ، اتنا کار مطالبہ اس کا
اپنی سوچ بھی اس حد تک رکھ، اپنی توقعات اس حد تک رکھ. اسی طرح ہمیں 1000 روپے آمدن ہو، ہم 1500 خرچ کرتے ہیں. یار خدا کے بندے 800 تک خرچ لے. سوکھی روٹی کھاؤ، ایک ٹائم کھا لو، ایک ٹائم بھوکے رہو، خرچ 800 سے نہ بڑھنے دو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور خوشحالی آ جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر بندہ اس لیے کنگال ہے کہ جس کے پاس کروڑوں میں کہتا ہے اربوں ہونے چاہیے، جس کے پاس اربوں میں کہتا ہے خربوں. خدا کے بندے قبر میں لے کے جاؤ گے. اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ بلکہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، ایک پلازا بن رہا تھا بہت بڑا، تو وہ پلازے کو دیکھ کے وہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ اس کا مالک مرے گا تو اسے دکھ کتنا ہوگا کہ میں نے یہ پلازا کس کس کی گردن کاٹ کے بنایا تھا تو اب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. پلازے کو چھوڑو یار، رہائش کے لیے ساری عمر میں بندہ ایک مکان بناتا ہے. عموماً جتنے لوگ ہیں ملازمت پیشہ، ان کی زندگی کا کمال ہے کہ زندگی میں ہی اپنا گھر بنا لیں. بالکل صحیح بات. آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹے بیچنے پہ بیٹھ کے رقم بانٹنے پہ بیٹھے. ایسے ہی ہے. تو فائدہ کیا ہے ایسی؟ بلکہ اکثر کو تو بیماری میں گھر سے نکال دیتے ہیں کہ بابا جی اسے ہم نے بیچنا ہے، آپ وہ کمرہ لے لیں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. فواد خان کینیڈا سے انہوں نے سوال کیا ہے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میرے دادا جان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو مارنا اصل کامیابی ہے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ نفس ہوتا کیا ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نفس کو مارنا ہی کامیابی ہے تو پھر ایسی چیز بنائی ہی کیوں گئی، اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ اسے مارا کیوں جائے. آپ کے ماشاءاللہ تینوں سوال غلط ہیں. اب تو دادا جان بھی غلط ہو گیا نا جی. پھر دادا جان سے انہوں نے سنا تھا. دادا جان صحیح ہیں. اچھا دادا جان کے سوال غلط ہیں. اچھا. دادا جان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات اللہ کی مرضیات کے خلاف ہمیں آتی ہیں انہیں ہمیں اپنے دل سے نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یعنی نفس کوئی مجسم چیز نہیں ہے کہ آپ اسے گولی مار دیں. صحیح. وہ آرزویں، وہ خواہشات جو ہم دنیا پہ متوجہ ہو کر، دنیا میں راغب ہو کر اللہ کے ارشادات سے نکل کر پانا چاہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نفس کی خواہشات. ٹھیک ہے، بالکل. کیونکہ انسان میں اجزائے اربع ہیں، ان کے ملنے سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے. مٹی، آگ، ہوا، پانی تو مٹی ہی رہتی. بالکل ٹھیک. ان میں جو شعور اللہ نے ڈالا، صحیح، مٹی، آگ، ہوا، پانی میں، تو یہ بدن انسانی بن گیا. پھر اسے درد بھی ہوتا ہے، اسے خوشی بھی ہوتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ سارا جاننے کی جو کیفیت اور شعور ہے اسے نفس کہتے ہیں. ٹھیک. اب چونکہ نفس کے وسائل مادی ہیں، مٹی، آگ، ہوا، پانی ہے، تو وہ مادی دنیا کی طرف زیادہ اس کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخرت اور اللہ کی عظمت یہ موضوع روح کا ہے. صحیح. دنیا میں انسانی بدن اور نفس جو ہے یہ فرنٹ لائن پہ ہے، روح پیچھے ہے. اچھا. مکلف بذات بدن ہے، بظاہر سامنے بدن ہے. بالکل ٹھیک. بدن نیکی کرتا ہے، روح کو بشاشت ملتی ہے. بدن گناہ کرتا ہے، روح پہ ظلمت آتی ہے، لیکن روح خود کچھ نہیں کر سکتی. صحیح. اب یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس بدن یا اس کے شعور یا نفس کہہ لیں، اس کی آرزو پر کہ وہ بھی چھین لو، تو نفس کا مارنا یہ ہے کہ اس کی یہ خواہشات ختم کر دو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب نفس کی خواہشات پہ آپ غلبہ تب پائیں گے جب آپ روح سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک. ورنہ تو آپ نفس کے پیچھے، آپ کے سامنے گائیڈ ہی وہ ہے. جی ہاں. جب دوسرا آپشن جب روح سے آشنا ہوں گے اور اس قابل ہوں گے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ لقمہ کھایا تو روح پر تاریکی سی آ گئی ہے، یہ حرام ہے. اللہ اکبر. یہ کھایا تو روح پر بشایا. اب تو لوگ گتے کھا رہے ہیں بھائی. جی ہاں. روح کہاں گئی اور سارا کچھ. یعنی نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہے، ایک شعور ہے. صحیح. بالکل. یہ نفس پیدا کیوں کیا گیا بھائی؟ اللہ پر کیوں کا اطلاق نہیں ہوتا. یس. وہ واحد مالک مطلق مختار ہے. اللہ اکبر. اس نے ساری مخلوق پیدا کی، کیوں کی؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ ساری مخلوق کو مار دے گا
کیوں مارا کون پوچھ سکتا؟ زندگی کیوں بنائی؟ مرنا ہی تھا تو زندگی کیوں بنائی؟ آپ اللہ سے پوچھنے والے کسی کی جرات نہیں ہے پوچھ سکے. بے شک اس نے نفس اس لیے بنایا کہ بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے پروانہ یا ادھر آتا ہے پروانہ. بے شک. یعنی نفس بنا کر دنیا سجا کر اس میں حسن سمو کر لذتیں سمو کر سامنے رکھ دی اور کہا یہ میں ہوں یہ وہ ہے. اللہ کدھر جاتا ہے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو وہ اتنی اعلیٰ ترین جگہ ہے کہ تم اس امتحان سے گزرو گے، ہے تمہارے ہی لیے، تمہارے لیے. بے شک. لیکن اگر تم اتنے گھٹیا ہو کہ مجھے چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہو گئے تو جنت میں کہاں جانا ہے؟ پھر تو تمہارا ٹھکانہ بنایا تمہیں جنت کے لیے تھا، تم خود گر گئے. اب جو جنت سے باہر رہے گا درمیان میں تو جگہ کوئی نہیں، نیچے دوزخ ہے. بے شک. پھر ڈرایا، کتابیں بھیجی، مسلسل انبیاء بھیجے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے مبعوث فرما کر پورا نظام حیات کتاب اللہ میں سمو کر بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آپ اسے پڑھیں، حضور سے رہنمائی لیں. نفس خود بخود مرتا رہے گا. آپ اپنی روح کو تو صحیح بات، روح کو یاد دیں، نفس خود مر جائے گا. بالکل ٹھیک. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کوئی بھی سوال ہو، آپ کا معیاری سوال ہونا چاہیے، اس پروگرام کے اعتبار سے سوال ہونا چاہیے، آپ اس پروگرام میں بھیجیں. ہم آپ کا پروگرام میں آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.